السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ ہاں جی، کیسے شروع ہو رہی جی؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ سبحان اللہ۔ سین را عین مادہ باب مفاعلہ، جلدی کرنا، دوڑ لگانا، مقابلہ کرنا۔ تسارعون سے انتم فاعل اس کا، امر کا صیغہ۔ سارعو، تم سب کیا کرو؟ دوڑو، مقابلہ کرو۔ کس بات کا؟ متعلق فعل، الی حرف جر نکرہ، مغفرت حاصل کرنے کے لیے۔ الی مغفرت، مغفرت کی طرف دوڑو۔ وہ مغفرت کہاں سے ملنی ہے؟ من حرف جر مرکب اضافی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ جو تمہارے رب کی مغفرت ہے اس کی طرف کیا کرو؟ دوڑو، مقابلہ لگا دو۔ آگے کیا ہے جی؟ اور مزید کیا ہے؟ مغفرت کے ساتھ اور کیا چیز ہے؟ وجنتن، الی مغفرتن وجنتن، مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ آگے کیا ہے جی؟ ارضها السماوات والارض۔ ارضها، یہ اب جنت کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ تو یہاں جنت موصوف بن گئی اور اس کے صفت پورا جملہ آ رہا ہے۔ ارضها، اردن کسے کہتے ہیں جی؟ چوڑائی۔ ارضها، اس کی چوڑائی، السماوات والارض، آسمان و زمین جتنی ہے۔ ارضها السماوات والارض، کتنی بڑی جنت ہے؟ آسمانوں اور زمین جتنی۔ آگے کیا ہے جی؟ اعدت للمتقین۔ پچھلی آیت میں اعدت للکافرین تھا، نار کی بات تھی، یہاں اعدت للمتقین ہے۔ یہ کس کی بات ہے؟ جنت کی۔ یہ جنت کی ایک اور صفت ہے، وہ کیا ہے؟ اعدت، فعل ماضی مجہول کا قاعدہ، وہ بنائی گئی ہے لام حرف جر کن کے لیے؟ متقیون سے، حالت جر متقین، للمتقین، متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ اب یہ متقیوں کی صفت شروع ہو رہی ہے۔ الذین، اس لیے یہاں آپ کو لا ملتا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء
کیسے متقین ہیں؟ ابھی ان کی صفت ہے الذین، اس میں موصول ہے وہ لوگ جو ينفقون، یہ صلہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ باب افعال، انفق ينفقو، ينفقون ہم اس کا فاعل، وہ خرچ کرتے ہیں، ہم اس کا فاعل، وہ خرچ کرتے ہیں کب؟ متعلق فعل، فی السراء، سراء ان کہتے ہیں خوشی، یعنی خوشحالی میں، جب وہ خوشحالی میں ہوتے ہیں کہ ان کے پاس مال کی فراوانی ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے، فی السراء خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں، واو عطف، والضراء اور کب کرتے ہیں؟ تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں، بدحالی میں، خوشحالی اور بدحالی دونوں حالتوں میں وہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے مال کا ہونا شرط نہیں ہے، انفاق کا کام دونوں حالتوں میں ہو سکتا ہے، چاہے خوشحالی ہو چاہے تنگی ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی کوئی انفاق کرنے والا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ نہیں ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کسی نے مانگا، آپ نے کبھی کسی کو انکار نہیں کیا، چاہے آپ کسی سے لے کر دیتے تھے، چاہے آپ کسی سے لے کر دیتے تھے پھر اسے واپس لوٹا دیتے تھے جس سے لیتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو منع نہیں کیا۔ تو یعنی کیا ہے؟ چاہے خوشحالی ہو چاہے حالات تنگ ہوں، تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، یہ ان کی صفت ہے۔ یا بھی صفات گنتے آئیے گا، فی السراء والضراء، آگے کیا ہے جی؟ والکاظمین الغیظ، کاظمن کہتے ہیں جی روک لینے والا، کاظمن، کاظمن کا مطلب اور مزید کیا ہے جی؟ قابو کر لینے والا، سانس روک لینے والے کو بھی کاظم کہتے ہیں۔ آپ کے پاس کیا ترجمہ لکھا ہے جی؟ وہ معاف کرنے والی اگلی بات ہے، بہرحال چلے، کاظمن ایسا مطلب ہے ہولڈ کر لینے والا، تو وہ ڈیفرنٹ ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ کاظمن وہ جو ہولڈ کر لیتا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی کاظمین میں سے بنا دے، یہ میرے اندر بہت بڑی کمزوری ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں جی آپ کو اس کمزوری، مجھ سے زیادہ اس کمزوری کا احساس کسے ہوگا؟ مجھے اس کمزوری کا اپنی کا بے انتہا احساس ہے، میں اللہ سے مانگتا ہوں، میں رو رو کے مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھ پر رحم فرما، یہ میرے اندر جو غصہ ایک ہے اور جو بالکل ایک دم جو میرے قابو سے باہر ہو جاتا ہے، مجھ پر رحم فرما دے۔ یہ ایک میری بہت بڑی ایسی کمزوری ہے جو مجھے بہت ساری جگہوں پہ نقصان پہنچا دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے اس کا احساس نہیں ہے، مجھے احساس ہے، میرے اندر یہ ایک انتہائی بہت بڑی کمی ہے۔ یعنی انسان کو اپنی خصوصیات کی طرف زیادہ انسان کو اپنی کمیوں کی طرف نظر دوڑانی چاہیے۔ اگر میں اپنی کمیوں کی طرف نظر دوڑاتا ہوں نا اپنی ذات میں، سب سے بڑی کمی جو میرے اندر ہے وہ یہ غصے کا قابو نہ ہونا۔ اللہ سے بھی دعا ہے کہ یا اللہ رحم فرما دے، مہربانی فرما کہ میرے اخلاق درست ہوں، تاکہ مجھے غصہ آئے بھی تو غصہ آنا فطری ہے، قابو کرنا ضروری ہے۔ غصہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آتا تھا، کیسا آتا تھا؟ منہ مبارک، چہرہ مبارک لال سرخ ہو جاتا تھا، ایسے جیسے انار نہ چھوڑ دیا گیا ہو، ہے جی، یہ رگ پھڑکتی تھی غصے سے۔ تو غصے کے آثار ہوتے تھے، لیکن کیا ہے کہ اظہار نہیں ہوتا تھا۔ بس ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا عشر عشیری عطا فرما دے کہ بس ہم تھوڑا سا ہی، وہ تھوڑا بھی بہت ہو جائے گا۔ تو کاظمن سے حالت جر، یہ سارے مجرور آ رہے ہیں، کیوں مجرور آ رہے ہیں؟ فی السراء والضراء والکاظمین، یہ صفت ہے کن کی؟ المتقین کی۔ یہ دونوں تو اس جملے کے اندر آ گئے، یہ الگ ہے، یہ وہ الذین کی کیا ہے؟ صفت ہے، اور الذین حالت جر میں ہے کیونکہ صفت کس کی ہے؟ متقین کی، اور متقین مجرور ہے، اس پہ لام جر کا اثر موجود ہے۔ تو کاظمون سے کاظمین، ہولڈ کرنے والے، کب؟ کس کو ہولڈ کرنے والے؟ الغیظ حالت نصب، غصے کو قابو میں رکھنے والے۔ آگے کیا ہے جی؟ والعافین عن الناس، یہ عافین، عافن معاف کرنے والا، اس سے پھر حالت عافونا جمع ذکر سالم، اس کی جر عافینا، یہ مزید صفت آ گئی، والعافینا، معاف کرنے والے، کن کو؟ عن الناس، لوگوں سے
معاف کرنے والے، ان کے گناہوں کو، ان کی غلطیوں کو، ان کے کمی بیشی کو درگزر کرنے والے۔ آگے کیا ہے جی؟ اینڈ ہو گیا یہاں پہ، مطلب حصہ اینڈ ہو گیا۔ واللہ یحب المحسنین۔ یہاں پہ اگر آپ غور کریں، یہ صفات کن کی ہیں؟ متقین کی۔ کیسے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں تنگ دستی میں، خوشحالی میں، پھر غصے قابو رکھتے ہیں، پھر لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ بہت بڑی بڑی صفات ہیں یہ ون آف دا گریٹسٹ صفات جو ہوتی ہیں نا انسان میں۔ اور آپ دیکھ لیں یہ ساری اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں۔ نمازیں تو دیکھیں، نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ، یہ تو فرض لازم ہے، یہ پھر ان کے آگے ایڈیشنل چیزیں ہیں۔ اللہ مبتدا، یہ خبر، یحب، احب، یحب فعل مضارع، وہ محبت کرتا ہے کس کو؟ احسان کرنے والے کو۔ حالت نصب میں محسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ الذین والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم، ہاں جی، ذکر اللہ، ذکر اللہ، بس یہاں تک دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ اچھا جی، اب یہ اور ہیں مزید صفات ان کی جاری ہیں ابھی، یہ کیا ہے؟ صفات اینڈ نہیں ہوئی۔ صفات اینڈ نہیں ہوئی۔ الذین، اور وہ لوگ جو اذا، جب، فعلوا، فعل یفعل کرنا، فعلوا فعل ماضی، ہم فاعل، اور جب وہ، اب چونکہ جب شرط آ رہا ہے، جب وہ کر لیتے ہیں کیا؟ مفعول فعلوا فاحشۃ، کوئی فحش کام، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، کوئی فحش کام کر لیتے ہیں، او، یا پھر کیا کرتے ہیں؟ ظلموا، ظلم یظلم، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، اذا ظلموا جب وہ ظلم کر لیتے ہیں، انفسہم، نفس ان کی جمع نصب، اپنے آپ پر، انفسہم، ذکر اللہ، ذکر یذکر یاد کرنا، ذکر فعل ماضی، ہم فاعل، ذکر مفعول، اللہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ آگے کیا ہے جی؟ فاستغفروا لذنوبہم، فاستغفروا لذنوبہم، استغفر یستغفروا، اس باب استفعال میں سے استغفروا فعل ماضی، جو مذکر غائب، ہم فاعل، وہ استغفار کرتے ہیں۔ فاستغفروا، لام حرف جر، ذنب کی جمع ذنوب، اپنے گناہوں کا، اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ آگے کیا ہے جی؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، ہاں جی، کیا رزلٹ نکلا جی؟ من یغفرو، غفر یغفرو، فعل مضارع واحد مذکر غائب، من یغفرو، کون معاف کرے گا؟ کس کو؟ الذنوب، ذنب کی جمع، حالت نصب میں مفعول یغفرو، گناہوں کو کون معاف کرے گا؟ الا، سوائے اس کے کہ اللہ، اللہ کے سوا گناہوں کو کون معاف کرے گا؟ آگے کیا ہے جی؟ سبحان اللہ، یہ ہے اس پوری آیت کا اینڈ، یہ بات یاد رکھیے گا، اس پوری جو پیچھے آیات پڑھی ہے نا ہم نے، اس کا اینڈ یہاں پہ ہوتا ہے۔ پچھلی باتیں لوگوں کو یاد رہ جاتی ہیں، یہ جو استغفار کرنے والے ہوتے ہیں نا، سب کو یاد رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں بھی فرمایا، یوں بھی فرمایا، یہاں بھول جاتے ہیں آ کے کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ وَلَمْ يُسِرُّوا
الا ما فعلوا وهم یعلمون لم یسروا، لم فعل مضارع کے ساتھ ماضی کی طرف ترجمہ نفی کے ساتھ، اسر یسر باب افعال، اصرار کرنا، کیا کرنا جی؟ اصرار کر، ضد کر لینا۔ ضد کرنے سے مراد کیا ہے کہ ایک گناہ ہے توبہ کر کے پھر کر لینا، توبہ کر کے اس کو کنٹینیو رکھنا، یا پھر گناہ کر لینا، پتہ ہے گناہ ہے لیکن معافی نہ مانگنا، سرکشی میں، وہ تو خیر سرکشی ہو جائے گا۔ اصرار یہ ہے کہ جانتے بوجھتے تو بار بار وہی گناہ کرتے جانا، اس امید پہ کہ اللہ معاف کر دے گا، اس امید پہ کہ اللہ معاف کر دے گا، ضد کرنا۔ علماء نے فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا مذاق اڑانے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اصرار کرنے والوں میں شامل نہ فرمانا۔ وَلَمْ يُسِرُّوا، نون ڈراپ، لم یسروا، وہ نہیں، انہوں نے اصرار نہیں کیا، کس پر؟ اللہ حرف جر، یہ مجرور، اللہ ماں ہے نا یہاں پہ، ہاں جی ہے نا، وہ اب یہ تھوڑا بہت عربی کا فائدہ ہے کہ ترجمہ بن نہیں رہا تھا یہاں پہ۔ اللہ ما فعلوا، ما موصولہ، اللہ ما فعلوا، ما جو انہوں نے کیا، یعنی اس پر اصرار نہیں کیا انہوں نے۔ یہ متقین کی صفت ہے کہ وہ گناہ کیا، ان سے گناہ ہو گیا، اپنے آپ پر ظلم کیا، پھر انہوں نے اللہ کو یاد، ان کو اللہ یاد آ گیا، پھر انہوں نے استغفار کیا، پھر اللہ کے سوا معافی دینے والا کون ہے؟ پھر مزید کیا ہے؟ انہوں نے اپنے کیے پر اصرار نہیں کیا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حالت میں کہ ہم یعلمون مبتدا، وہ جانتے ہیں، عالم یعلم جاننا، اس حالت میں کہ وہ جانتے ہیں۔ یہ ہے جنتیوں کی خصوصیات۔ آگے کیا ہے جی؟ اب یہ ان کو رزلٹ سنایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا اللہ نے رکھا ہے، اولئک جزاؤہم مغفرۃ، اولئک جزاؤہم مغفرۃ، اولئک وہ لوگ ہیں، جزاؤہم جن کی جزا، مرکب اضافی کیا ہے؟ مغفرت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا مغفرت ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ متعلق کی خبر، من ربہم، کس کی طرف سے؟ ان کے رب کی طرف سے۔ آگے وجنات، یہ ایک خبر پہلی تھی مغفرت ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہے، اور دوسری بات کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ جنتیں ہیں، وجنات۔ اب یہ ان کی جنت کی صفت آ رہی ہے، کیا ہے؟ تجری من تحتها الانہار۔ کیا صفت ہے جی؟ جرا یجری، بہنا، تجری واحد مذکر غائب کا صیغہ، مؤنث کا فعل مضارع، کیوں؟ حالت رفع میں یہ فاعل ہے، نہر کی جمع، یہ اس کا فاعل ہے، تجری الانہار، نہریں بہتی ہیں، من حرف جر، من تحتها، ہاں جنات کی طرف، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ آگے کیا ہے جی؟ خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان اولئکہ کی حالت ہے، حال ہے ان کا، حالت نصب میں کہ وہ کس حال میں رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ آگے کیا ہے جی؟ وَنِعْمَ اجر العاملین، کیا ترجمہ لکھا ہے جی اس کا؟ اجر العاملین، اجر بدلہ، عاملین، عاملون، عامل عمل کرنے والا، عاملین مجروب مرکب اضافی، نعمہ یہ مدح کے لیے بولا جاتا ہے، تعریف کے لیے کہ کیسا خوبصورت ہے اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر۔ آگے کیا ہے جی؟ قد خلت من قبلکم سنن، قد خلت، قد
تاکید فعل ماضی گزر چکنا، خلط خا لام واو مادہ خلا یخلو باب نون سے، خلط وہ گزر چکی فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ، کون گزر چکی، یہ حالت رفع میں ہے، فاعل ہے سنتن کی جمع سنن، اس کا ترجمہ کیا جاتا دستور، قد خلت سنن دستور گزر چکا، من حرف جر قبلکم تم سب سے پہلے، آگے کیا ہے جی، کیا ترجمہ آپ لوگوں کے پاس کیا ترجمہ ہے؟ صحیح ہے، آگے کیا ہے جی؟ ہاں جی آگے فسیرو، سیرو فی الارض، آگے جی فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے واقعات گزر چکے ہیں، یا تم سے پہلے کا ایک طریقہ گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت گزر چکی ہے، پس کیا ہے، سارا یسیرو سین یا را مادہ، سیرو تسیرون انتم یہ امر کا صیغہ ہے، کیا مطلب ہے، سیر کرو، فی الارض زمین میں متعلق فعل، پس مزید یہ عطف اس کے ساتھ ہی انظرو اور دیکھو، انتم فاعل، کیا دیکھو، کیفا کان عاقبۃ المکذبین، عاقبۃ المکذبین جھٹلانے والوں کی پکڑ، عاقبۃ پکڑ، مکذبن جھٹلانے والا، مکذبون سے حالت جر مکذبین چونکہ مرکب اضافی ہے، یہ اسم کانا ہے، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسی تھی جھٹلانے والوں کی پکڑ، یہ پچھلے عذاب دیکھو جو گزر چکے، آگے کیا ہے جی، آگے کیا ہے جی، ھذا بیان، مبتدا خبر، یہ کیا ہے، بیان ہے، ھذا بیان للناس، بیان کیا ہوتا ہے، کسی چیز کو واضح کرنا، ھذا بیان یہ بیان ہے، متعلق خبر لام حرف جر لوگوں کے لیے، آگے کیا ہے جی، وہدن اور کیا ہے، ہدایت حالت رفع میں، آگے جی وموعظۃ، موعظۃ کیا ہوتا ہے جی، نصیحت، اور نصیحت ہے لوگوں کے لیے، آگے جی للمتقین، دیکھیں یہاں سے ھذا بیان للناس، کیا ہے جی، ھذا بیان للناس، ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے ایک بیان ہے، اس میں پھر ہے کیا، وہدن وموعظۃ، ہدایت ہے اور نصیحت ہے، کس کے لیے، دیکھیں بیان تو ہے سب کے لیے، لیکن نصیحت اور ہدایت کس کے لیے، صرف متقین کے لیے، اس سے ہدایت صرف متقی حاصل کریں گے، اسے ایز اے نصیحت صرف متقین لیں گے، باقی لوگ نہیں لیں گے، آگے کیا ہے جی، آخری آیت تھی آج کی، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، لا نہیں کا، واو ہا نون مادہ، وہانا یہینو باب ضربہ سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سست ہونا، بزدل ہو جانا، ولا تہنوا انتم فاعل امر نہیں کا صیغہ، اور تم کیا ہے، سست مت ہو، بزدل مت بنو، ولا تحزنوا باب سین سے، ھذا نون حزن یحزن غمزدہ ہونا، لا تحزنوا اور کس کا، طاہروں کا، دل وہی بزدل ہو جانا، دل شکستہ ہو جانا، دل چھوڑ بیٹھنا، سست ہو جانا، تو ڈیفرنٹ میننگ میں آتا ہے، سو ولا تحزنوا اور کیا نہ کرو، غم نہ کرو،
ہوگا کیا؟ وَأَنْتُمْ مبتدا خبر الْأَعْلَوْنَ، اعلیٰ مطلب برتر ہونا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ تم ہی برتر ہوگے، شرط یہ ہے کہ ان اگر کنتم، اس کا انتم اسم، مومنین اس کی خبر، اگر تم حالت نصب میں ہے یہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ نتیجہ کل آپ کے سامنے ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو پریشان نہ ہو، غم نہ کرو، اپنے آپ کو بزدل نہ سمجھو۔ ان آیات کا مختصر سا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، بہت پیاری آیت ہے یہ، ہمیں اپنے آپ کو یہ بار بار اس کا تکرار کرنا چاہیے کہ اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف کیا ہے، ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ وہ ارض السماوات والارض، اور وہ جنت کیسی ہے جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کہ جنت اتنی بڑی ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے تو ان کے اوپر کے غلافوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ بھی کہا گیا کہ جنت کا عرض بھی اس کے طول ہی کی طرح ہے، کیونکہ یہ عرش الہی کے تلے قبے کی صورت میں ہے، اور گول چیز کا عرض طول ہی کی طرح ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، یہ سب سے اعلیٰ اور افضل جنت ہے، اس سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر عرش کا، رحمان کا کیا ہے؟ عرش ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، سوال یہ ہے کہ پھر یعنی وجنت ارضها السماوات والارض، اور جنت جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر، تو سوال یہ ہے کہ جہنم کہاں ہے؟ یعنی اگر جنت اتنی بڑی ہے تو جہنم کدھر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے دیکھا ہے کہ رات جب آتی ہے تو ہر چیز پر چھا جاتی ہے، تو اس وقت دن کہاں ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا جہاں اللہ چاہے۔ آپ نے فرمایا اسی طرح جہنم کو بھی اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے رکھتا ہے۔ تو یہ کائنات کتنی بڑی، آپ تو خیر ہمیں تو اس کا اندازہ ہو ہی چکا ہے، یہ ناسا اور اس کے ذریعے اندازہ لگائیں، ٹریلین کہتے رہتے ہیں جی، وہ پتہ نہیں کون سے عالم کہہ رہے کہ جی اب ہمارے پاس کوئی پیمائش کا آلہ تو ہے نہیں، ہم مان لیتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی کیلکولیشن ہے ان کی کہ جی ٹریلین ایئرز فلاں نوری سال اور اتنے سال، بہرحال جو بھی ہے، تو انہیں اندازہ کر لیں کہ ان کو مارس ہے نا، مریخ وہی ہے جی، وہاں تک پہنچنے میں فاسٹسٹ ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے، کتنا ٹائم لگا؟ میرے خیال ہے کافی سال لگ گئے تھے وہ جو انہوں نے روور بھیجا تھا وہاں پہ۔ تو اندازہ کر لیں، یہ تو مریخ یہ کھڑا ہے، ابھی تو وہ پلوٹو اور پتہ نہیں کیا کچھ اور کیا مزید اللہ کا کائنات ہے جو ہماری عقلوں سے بھی باہر بات ہے۔ تو اللہ کی جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، یہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد الذین ینفقون فی السراء والضراء، یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو کیسے ہیں کہ یعنی تنگی اور خوشحالی دونوں حالتوں میں، صحت و بیماری، آسودگی میں، تنگی میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو روکتے ہیں، لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ دیکھیں پہلے غصہ روکنا ہے، الکاظمین الغیظ، پھر ہے یعنی پہلے تذکرہ کس کا کیا گیا ہے؟ غصہ روکنا، پھر کیا گیا ہے درگزر کرنا، معاف کر دینا۔ والکاظمین الغیظ، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ حدیث تو میں بھی سوچتا رہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے بھی یہ پہلوان بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہادر وہ نہیں جو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ ایک اور حدیث میں ہے جس شخص نے غصے کو پی لیا حالانکہ وہ اس کے اظہار پر قادر تھا تو اسے اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے منتخب کر لو، یعنی حور بھی اپنی پسند کی لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے نے کبھی ایسا گھونٹ نہیں پیا جو اسے غصے کے گھونٹ سے افضل ہو جسے بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے پیتا ہے۔ اور فرمان الہی والکاظمین الغیظ، اور غصے کو روکتے ہیں، یعنی لوگوں میں اپنے غصے کے مطابق عمل نہیں کرتے بلکہ ان سے اپنے شر کو روک لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی جو باقی حصہ ہے وہ ہم کل کے ساتھ ملا لیں گے، کیونکہ آگے آپ تفسیر بھی مختصر جا رہی ہے، چونکہ آج آیات زیادہ تھیں، تاکہ اس لیے میں نے یہ کوشش کی تھوڑا سا ہم اس کو تھوڑا سا سپیڈ لگا دیں جہاں آسانی ہے، چونکہ آیات آسان تھیں، جہاں مشکل ہے ہم رک جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے ہمیں 2 آیات کرنی ہوں ہم 2 ہی کرتے ہیں، لیکن جہاں آسان آ رہی ہیں وہاں ہم لے چلیں گے۔ آج کی پوری آیات میں میرا خیال ہے کہ یہ کاظمن پہلا ورڈ آیا ہے، کاظمن، کاظمینہ، جو ایک نیا ورڈ آیا تھا، ہاں جی، قابو پانے والے۔ اس کے علاوہ پوری آیات میں الفاظ بھی ریپیٹ تھے،
فیل بھی ریپیٹ تھا. تو انشاءاللہ یہ ریپیٹیشن اب ایسے ہی چلے گا, اور مجھے امید ہے آپ کو فائدہ بھی ہو رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اس طرح اس محفل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما, اور یہ تمام عمل جو ہے قبول فرما لے, اور اگر غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو اسے معاف فرمانا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. آمین یا رب العالمین.